السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی ذات کا ماننے والا ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک اس بات کو مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن اسلام کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے، اسی طریقے سے آخرت کی بھی ایک زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم نے کیسے کیسے کام کیے اور کیا معاملہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ یا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تعلق ہمارا تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے مرنے کے بعد۔ ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اور ہم سب کو میدان محشر میں جمع فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو مانتا ہو، اللہ رب العزت کا اقرار کرتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ مانتا ہو، ان سب کے باوجود اگر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہو تو وہ اسلام میں کہلانے کے لائق نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ کل اللہ رب العزت ہم سب کو میدان محشر میں جمع فرمائیں گے، یعنی چٹیل میدان جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنے برے عمل کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی، یہ چاہت ہوگی کہ کہیں سے کسی طریقے سے کوئی سایہ نصیب ہو جائے، لیکن اس دن چند لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہو، منصب دیا ہو، سلطنت دی ہو، کسی ملک یا کسی جگہ کا بادشاہ بنایا ہو، اور ان سب کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہو، یعنی عادل بادشاہ۔ دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہو، دنیا کے تمام فضول کاموں سے بچ کر، دنیا کے تمام گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہو، ایسا شخص بھی کل میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو،
ہر وقت نماز کی فکر ہو، دنیا کے تمام جگہوں سے بچ کر، تمام فضول جگہوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر ہمیشہ اللہ کے گھر کی طرف لگا رہتا ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کے در پر پڑا رہتا ہو، ایسا شخص بھی کل میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر وہ دو شخص جن کا ملنا، جن کا آپس میں بات کرنا، جن کا ساتھ رہنا فقط اللہ کی محبت میں ہو، ان کا جدا ہونا، ان کا الگ ہونا، ان کا تعلقات کو ختم کرنا فقط اللہ کی وجہ سے، یعنی ملنا اللہ کی وجہ سے، جدا ہونا بھی اللہ کی وجہ سے ہو، ایسا شخص بھی کل میدان محشر میں جب اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس وقت وہ شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ پانچواں وہ شخص کوئی حسین اور جمیل عورت اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، اپنی طرف کھینچے، لیکن وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کہہ دیتا ہو کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اور وہ اس سے انکار کر دیتا ہو، ایسا شخص بھی کل اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ چھٹا وہ شخص جو مال اس انداز سے خرچ کرتا ہو، جو صدقہ اس انداز سے دیتا ہو، جو غریبوں کی مدد اس انداز سے کرتا ہو کہ اگر ایک طرف سے دے تو دوسرے طرف کو خبر نہ ہو، اگر ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا دیا اور کتنا دیا، ایسا شخص بھی کل میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کو یاد کرتا، اور اللہ کے یاد کرنے میں اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسا شخص بھی کل میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اب ہم سب کو یہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ یہ تمام لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، ان تمام لوگوں میں ہم سب کا بھی نام آ جائے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر اللہ نے کوئی عہدہ ہمارے پاس دیا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی منصب عطا کیا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ آپس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ہوتا کیا ہے؟ غریبوں کو ہم ایک طرف ڈال دیتے ہیں اور دولت والوں کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اونچ نیچ کو ہٹا کر، امیری اور غریبی کو دور کر کے جب بھی فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کا استعمال صحیح جگہ پر کریں، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں۔ نہیں پتا کہ موت کب دستک دے دے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے بہت سارے جگہوں پر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے دربار میں اپنا وقت لگائیں، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو مسجد کی طرف متوجہ کریں، مسجد سے دل لگائیں، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنائیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے لیے نماز ادا کریں۔ اسی طریقے سے جب بھی آپس میں ملے، آپس میں تعلقات قائم کرے،
تو اس کی بنیاد لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، شہرت اور عزت نہ ہو کہ میں فلاں شخص کے ساتھ رہوں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی، اگر میں فلاں شخص کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں گا تو مال و دولت کا سرمایہ میرے پاس آ جائے گا۔ ان تمام لالچوں سے بچ کر اگر کسی سے محبت رکھنا ہے، کسی سے تعلق رکھنا ہے تو صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور کسی سے اگر تعلق ختم کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی گناہوں کی طرف ہمیں آمادہ کرے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے بات کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کرے اور فوراً منع کر دے کہ شریعت اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے مال و دولت خرچ کرنے کے وقت بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی ہمارے سماج میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ شور مچاتے ہیں کہ ہم نے مسجدیں بنوا دی، ہم نے مولوی کو اتنا دے دیا، ہم نے مسجد کی چھت ڈھلائی کروا دی، ہم نے اس غریب کے ٹوٹے ہوئے ٹانگ کو ٹھیک کرا دیا، شور مچاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے دولت کا سرمایہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو اس کا استعمال چھپ کر کریں، اس انداز سے کریں کہ اگر دائیں ہاتھ سے ہم کچھ پیسہ دے رہے ہیں یا کوئی مال دے رہے ہیں یا کوئی چیز دے رہے ہیں تو بائیں کو بھی خبر نہ، یعنی دوسرے کے کان تک یہ بات نہ پہنچے۔ اس انداز سے اگر ہم اپنے آپ میں خرچ کریں گے تو امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کل میدان محشر میں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم بیٹھے ہوں تنہائی میں، اکیلے میں، تو اللہ کو یاد کریں، اس انداز سے یاد کریں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، اللہ کی کتنی رحمتیں ہم پر ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہوں کے کام میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمارے سانسوں کو ہمارے جسم کے اندر باقی رکھے ہوئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور کل میدان محشر میں ہم سب کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔